تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کے دونوں طرف سے اب بات شکنجے میں ہے۔ وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست امدادی تھے، انہوں نے ایک ملک تقسیم کرایا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی، لاکھوں انسان مرے، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے، کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ یہ اور کہیں نہیں ہوا، یہ جاوا سماٹرا میں نہیں ہوا، یہ کہیں اور نہیں ہوا، یہ ایران میں نہیں ہوا، یہ کہیں نہیں ہوا، صرف اس میں بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوانی۔ پاکستان کو دو خطوں پر ملتا ہے، کرو بھائی، جو ہم پہ گزری سو گزری، جو ہم پہ گزرے گی سو گزر جائے گی، چھوڑو تو جاؤ کرو۔ لیکن ہم نے کچھ نہیں، اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی، غداری کی، بے وفائی کی، اس کی دو سزائیں تو ہم پر آ چکی ہیں۔ ایک عمومی منافقت، اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیات 75، 76، 77 کا مطالعہ کر لیجیے گا۔ آج پوری قوم منافق قوم، اللہ ماشاء، ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے۔ منافق کون ہوتا تھا؟ بظاہر قانونی طور پہ مسلمان، حقیقت میں کافر۔ ہمارے دستور میں قرار دادے مقاصد ہے، فلاں دفعہ ہے، فلاں دفعہ ہے، لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ بنگلہ دیش کا مان بنی یہی، بھارت کے مسلمان تھوڑے انڈائریکٹلی مجرم ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اصل مجرم جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش۔ یہ ہے، اس میں جو ہے، اس سے علاج کیا ہے؟ اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج۔ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از، تب وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہو جائے۔ پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے، لیکن امت کا کوئی حصہ، کوئی سائزیبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو۔ جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہو گئے۔ کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم، سب گنہگار، اس وقت ہم سب گنہگار۔ لیکن یہ کہ یہ 40 کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہے، 30 کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں، 40 یہ باقی اور ہے مختلف متفرق 70 کروڑ، یہ تیسرے درجے میں۔ اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصبی تھا، تکونوا شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دو، یہ ہے اللہ کا دین، آؤ دیکھو، تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا صورتحال پر۔ یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی ہے۔ اب آئیے پاکستان، میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوں۔ علامہ اقبال کا فکر، خاص طور پر سن 30 میں جو ان کا خطبہ الہٰباد، اس سے پہلے ان کی شاعری کیا کہنے ہیں اس کی، جو سور پھونکا تھا۔ پھر قائد اعظم نے 1938 سے 47 تک جو راگ اراپا ہے اسلام اسلام اسلام، اس کے نتیجے میں 1946 کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو حیثیت حاصل ہوئی۔ یہ مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ، اور یہ اللہ کا اصل میں معجزہ ہے۔ میں نے لکھی ہے کتاب استحکام پاکستان، پڑھیے اس کو۔ میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ظاہر ہوا؟ کہ ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں آزادی دے ہندو اور انگریز سے تو ہم تیرے نیک بول بالا کریں، خلافت راستہ کا نظام دنیا کو ایک دفعہ پھر دکھا۔ میں نے اسی لیے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں قرآن اس پاکستان کے قیام کو معجزہ کہا اور قائد اعظم کی شخصیت کے لیے میں لفظ استعمال کیا، معجز نما شخص۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام ہو، وعدہ خلافی۔ ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا، مغربی تہذیب و کلچر کے لیے دروازے، امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک اعلی کار۔ یہ کل پاکستان کی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، صرف مشرف کی بات نہیں، پوری پاکستان کی تاریخ ہے۔ بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا، یہ منافقت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی، اور ایک بہت بڑا وار 1971 میں پاکستان 2 لاکھ افراد مارے گئے، 94,000 ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا کہ جس پر ہم نے کئی ہزار برس، کئی 800 برس پورا کیا۔ پاکستان مشرقی پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش۔ لیکن آج سے کوئی 20 سال پہلے جب پاکستان کی عمر 40 برس ہوا چاہتی تھی قومی حساب سے، میرے دل میں امید کا ایک چراغ روشن، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت، امید، اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے منہ سے 40 برس ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں 40 برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی، اس نے تو حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ اللہ نے سزا دی، اب یہ 40 برس تک یہی بھٹکتے پھریں گے صحرائے تیہ کے اندر، یتیہون فی الارض فإنها محرمة عليهم 40 سنة، یتیہون فی الارض۔ لیکن 40 برس کے بعد ایک نئی نسل جو پیدا ہوئی، صحرا میں پلی بڑھی تھی، آزادی کی فضا میں سانس لے ابھری تھی، اس نے جنگ کی، یوشوا، حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون، اور پھر ان کا دور شروع کامیابی کا۔ تو شاید 40 برس تک پاکستان بھی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا ہے، شاید اللہ کرے۔ امید تھی، اس امید کا وزن ہے میری کتاب استحکام پاکستان، کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ نے، میرا خون جگر ہے اس پر۔ امید تھی کہ ہوگا، انقلاب دکھائے اللہ کرے گا، لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تاروں کو اور بکھر گئے، دعائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے آ جاتا۔ سن 92 میں یہ جو